اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مولانا الامام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی بشرطها وانا من شروطها۔ جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہے، جس کے اندر اسناد کو اگر دیکھا جائے، جو راویان اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں ان کو دیکھا جائے تو امام رضا علیہ السلام نے اپنے والد، انہوں نے اپنے والد، یہاں تک کہ جناب رسول خدا سے یہ روایت پیش کی گئی ہے اور ہم تک پہنچی ہے۔ اور کیونکہ جو بیان کرنے والے ہیں یہ گولڈ کی مانند، طلا کی مانند، یہ اس قیمتی پتھر کی مانند ہے، لہٰذا اس سلسلے کو دیکھتے ہوئے کہ جس کو ہر ایک نے جو بیان کرنے والا ہے وہ گولڈ کی مانند ہے، اس روایت کا نام رکھا گیا سلسلۃ الذہب۔ اس روایت میں توحید کو بیان کرنے کے بعد، توحید کو محور قرار دینے کے بعد، توحید کا جو دروازہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے ولایت۔ توحید کی اصلی شرط ولایت پہچانوائی جا رہی ہے کہ ولایت توحید کا باب ہے، توحید کا دروازہ ہے۔ جو موحد بننا چاہے، جو بھی موحد بننا چاہے، وہ توحید کی وادی میں داخل نہیں ہو سکتا مگر ولایت کے ذریعے، کیونکہ ولی مظہر ہے، باب ہے، دروازہ ہے، وسیلہ ہے۔ توحید اس کا پورا قلعہ ہے اور اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے مگر ولایت کے دروازے سے، امامت کے دروازے سے۔ مرحوم کلینی، مرحوم ابن بابوی قمی اپنی کتاب امالی میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب امام رضا علیہ السلام خراسان میں وارد ہوئے، نیشابور میں وارد ہوئے، تو لوگوں سے یہ پوچھا کہ یہاں کا ہاٹ ایشو کیا ہے، کون سی چیز ہے جس کے بارے میں یہاں پر گفتگو کی جاتی ہے، مورد بحث کیا ہے یہاں پر؟ تو کہا گیا کہ یہاں پر امامت اور ولایت یہاں کا ہاٹ ایشو ہے، یہاں پر امامت اور ولایت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اَيْنَ الْعُقُولُ عَنْ هَذَا وَأَيْنَ الْاخْتِيَارُ مِنْ هَذَا۔ عقل کہاں جو خلافت الہی کو درک کر سکے، مقام خلافت الہی کو درک کر سکے، عقل کہاں جو خلیفہ کو تعین کر سکے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، امام کو پہچانواتے ہوئے، امامت اور ولایت کو پہچانواتے ہوئے فرمایا کہ الامام واحد دہرہ وہو لا ینادیہ احد وہو بحیث الناج من ید المتناولین۔ امامت انتخابی چیز نہیں ہے جسے سقیفہ اور سقیفے والوں کے ذریعے امامت کو تعین کیا جا سکے، نہیں، امامت انتصابی ہے، امامت خدا کی طرف سے تعین شدہ چیز ہے۔ امامت کو لوگ بیٹھ کر آپس میں انتخاب نہیں کر سکتے، چوز نہیں کر سکتے۔ حتیٰ اگر کوئی شخص محنت کر بھی لے، چاہے جتنی بھی محنت کر لے، اس کے محنت کرنے سے وہ امامت کے مقام تک فائز نہیں ہو سکتا جب تک خدا اسے امامت کے مقام تک نہ پہنچائے۔ امامت تک خود انسان نہیں پہنچ سکتا، امامت تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو امامت وہ فیض ہے، وہ فیض الہی ہے جسے خداوند متعال جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ یہ انسانوں کی محنت پر نہیں ہے کہ انسان محنت کر کے اس مقام کو حاصل کر لے، نہیں، یہ امامت اعطائی منزلت ہے، مقام ہے جو خدا عطا کرتا ہے، اور خدا بیان کر رہا ہے لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا مقام ظالمین تک نہیں پہنچے گا، جو ظلم کرنے والے ہیں ان تک یہ مقام نہیں پہنچے گا۔ تو چاہے انسان جتنی بھی محنت کر لے، چاہے انسان جتنے بھی پیچھے بیٹھ کر آپس میں بیٹھ کر اپنی طرف سے امام تعین کر دے، وہ ان کا امام بناوٹی امام ہوگا، حقیقی امام نہیں ہوگا۔ حقیقی امام کو سقیفہ اور سقیفہ جیسوں کے اندر تعین نہیں کیا جا سکتا، اسے خدا تعین کرتا ہے، خدا انتصاب کرتا ہے امام کو۔ جب خود امام امامت کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا تو بھلا غیر معصوم اس امامت کے مقام کو کیسے حاصل کر سکے گا؟ بلکہ یہ خدا کی امانت ہے، جو خدا اسے، جس کے اندر یہ چیز لیاقت اور صلاحیت پائی جائے، خدا اسے عطا کرتا ہے۔ تو امامت کا مقام یہ اعطائی مقام ہے، انتصابی چیز ہے،
نہ کہ اختیاری، نہ یہ کہ انسان اپنے اختیار سے اپنی محنت سے اسے حاصل کر سکے۔ تو خداوند متعال ہمیں اس توحید کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے امامت اور ولایت کو سمجھنے اور ان کے اس مقام و منزلت کو جاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔